دیکھیں لغاری صاحب بہت قابل احترام ہیں اور وہ تاریخ سے واقف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جنرل قمر جاوید موجودہ لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے نا، ملٹری لیڈرشپ کی، یہ جو موجودہ فیز شروع ہوا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی اور اس کے بعد یوسف زائی گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے تو وہ جی ایچ کیو نے تو نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی پی سی او ججز نے کیا، نہ ہی ملک میں مارشاء اللہ تھا۔ سید یوسف زائی گیلانی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نتیجے میں فارغ ہوئے، پارلیمنٹ نے مدت پوری کی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب، جی ہاں، اس میں بھی پارلیمنٹ نے مدت پوری کی اور نواز شریف صاحب خود گئے سپریم کورٹ کہ جناب یہ مسئلہ حل کر دیں پاناما کا، اور چیف جسٹس نے واپس لکھا کہ جناب پہلے ٹی او آرز بتائے جائیں، ڈومین بتائی جائے، اس کے بعد کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ آپ لوگ طیب اردوان کے خلاف فوج نے بغاوت کی تو لوگ نکل آئے سڑکوں پہ، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کو کہ وہ اپنے آپ کو پہلے طیب اردوان والی پوزیشن پہ جا کے لے جائیں، وہاں پہ لے جائیں، اور جب ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا تو کسی جرنیل کو، کسی فوجی افسر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ گورنمنٹ سنبھالنے کا کو کرنے کا سوچے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی نااہلیاں ہیں، اور کیا یہ جو موجودہ فیز ہے، کیا نواز شریف صاحب کو جی ایچ کیو نے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا 5 ممبرز لارجر بینچ، انہوں نے کتنے موقع دیے نواز شریف صاحب کو؟ کیا آپ آئیں صرف 3 لفظوں میں بتا دیں کہ یہ منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے گئے، اتنی سی بات۔ انہوں نے قطری خط بھی نہیں چھوڑا، کبھی قطری خط لے آتے تھے، کبھی نواز شریف کا خطاب قومی اسمبلی کا سن لیں، میڈیا ٹاک سن لیں، صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب ایگزاسٹ ہونے کے بعد پھر جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی کو بھی جواب نہیں دیا، پھر احتساب عدالت نے فیصلہ دیا، وہ ہو گیا۔ اب اگر یہ فوج اس وقت جو اگست کے آخری ہفتے میں اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض یہ جاتی عمرہ گئے تھے، یا جاتی عمرہ کے لوگ ان کے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے کہ جناب ہم آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ اور وہ پورا کیا تھا؟ وہ کیوں پھر ادھر گئے جی ایچ کیو میں اور ان سے ملاقات کرنے اور ان سے پھر دوبارہ معاملات طے کرنے کے لیے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی پیغام، کیا جی ایچ کیو کی طرف سے تھا، جنرل باجوہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، یا جنرل فیض نے کو فون کر کے کہا تھا کہ آئیں جناب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں خود جاتے ہیں ادھر، بار بار جاتے ہیں، اور شاہین صاحبائی صاحب بھی، لغاری صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یا تو آپ کنڈولیزا رائس کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں اور معاملات طے کرتے ہیں، این آر او کے ذریعے جو آپ اقتدار سنبھالتے ہیں تو آپ ڈٹ جائیں۔ اور اس وقت بھی اب ایشو کیا ہے؟ اس وقت بھی جو آپ نے کہا کہ معاملات پالیٹکس کے ہیں، پالیٹکس میں تو ہو ہی نہیں گفتگو رہی، اور باقی مہنگائی کہاں گئی اور گڈ گورننس کہاں گئی، اس کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ اور کیسے ہے، کیوں ہے؟ بریک لینے دیجئے مجھے، بریک لینے دیجئے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو واپس آتے ہیں، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین میں سیدھا چلتا ہوں شاہین صاحبائی صاحب کے پاس، میرے پاس 8 منٹ ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب، میں نے بریک میں شاہین صاحبائی صاحب بہت سے پوائنٹس لکھے ہیں کہ اصل میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جو اصل میں چیلنج ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتر گورننس کے حوالے سے، اور اگر ریزلٹس حاصل کرنے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پاکستان میں بات ہونی چاہیے کہ میننگ فل ایجوکیشن جو ہے، ایسی ایجوکیشن جس میں لوگوں کو صرف ڈگری نہ ملے بلکہ ان کو سکلز ملے، اس کے ساتھ ان کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل سکلز چاہیے، جو ٹیکنیکل سکلز ان کو سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، فائنینس اور کمیونیکیشن کے سبجیکٹس کے اندر، اور بھی بہت سے سبجیکٹس ہیں اس میں چاہیے۔ پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ اگر اس کو مہنگائی پہ قابو پانا ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تب مینیج ہوگی جب ڈالر کے ریٹ اور روپے کا جو گرنا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، وہ تب گرے گا جب پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا،
امپورٹس نسبتاً جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی اور یوں آپ گرانی کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر قابو پا سکیں گے. پاکستان کو اپنی ایگریکلچر ییلڈ جو ہے پر ایکڑ وہ غالباً دنیا میں سب سے کم ہے, اس خطے میں بھی سب سے کم ہے, ہندوستان سے بہت کم ہے, چین سے بہت کم ہے, بنگلہ دیش سے کم ہے. اس کو بڑھانے پہ غور کرنا ہوگا. پاکستان کو اپنی نئی انڈسٹری کو انوائرمنٹلی فرینڈلی بنانا پڑے گا, اس لیے کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ نے $2 ٹریلین رکھ دیے ہیں کلین انرجی اور اسے کہتے ہیں کلین انفراسٹرکچر کے لیے. اور پیرس کنونشن اور کلائمیٹ چینج میں امریکہ واپس جا رہا ہے اور زیرو ایمیشن ریٹ کی ان کی کوشش ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. تو شاہین صاحب, بھائی صاحب کچھ اور آپ اس پہ پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں تو کر دیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں بالکل ساری جو ہے یہ کرنے کی ہیں اور ارجنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 باتیں کرنی پڑیں گی جو کہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے. ایک تو ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, پالیٹیشینز ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے اور ہاتھ ہی نہیں ملا رہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ چوری اور کرپشن کے الزامات کو الگ کر دیں اور باقی پالیٹکس کو الگ کر دیں. یہ جب تک آپ نے مکس کر کے رکھی ہے, دونوں کو ایک دوسرے پر کنڈیشنل بنا دیا ہے, تو یہ معاملات ڈیڈ لاک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن کے معاملات چلنے دیں عدالتوں میں اور جہاں جہاں چلتے ہیں, باقی باتوں پہ آئے سب بیٹھے اور بات کریں. اور میرا خیال ہے کہ سب تیار ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, باقی لوگ بھی اس پہ تیار ہو جائیں. مگر یہ پرسنل جو انہوں نے بنا لیا ہے کہ جی سارا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہ گیا ہے کہ جی عمران خان کو ہٹا دو, چلے اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیپٹن یا جنرل عمران خان آ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے, اور یعنی یہ مسئلہ تو اس طرح حل نہیں ہوگا. یہ سارا آپ نے جو ایجنڈا دیا ہے بالکل یہ صحیح ایجنڈا ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے, لیکن یہ پہلے گراؤنڈ رولز کو طے کرنا ہے کہ جی ہم نے کن رولز کے تحت چلنا ہے. ٹھیک ہے. صابر شاکر صاحب, آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا پالیٹکس کا؟ میں نے تو خاصے ایشوز جو ہیں وہ گنوائے ہیں, آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے ٹیبل میں, کہ اصل میں یہ وہ ایشوز ہیں اگر ہم کو واقعی مہنگائی کا حل نکالنا ہے, گرانی کرنی, آلو ٹماٹر سستے کرنے, تو یہ اس طرح سے ہوں گے. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے بھی اور شاہین صاحب بھائی صاحب نے بھی, کہ اصل تو لوگ منتخب کرتے ہیں پولیٹیشنز کو, ہم سارے مل کے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ افیئرس کو چلائیں اور ریاست کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں اور عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں, اور پارلیمنٹ میں ایسی لیجسلیشن ہو اور ایسی گورننس ہو کہ جس سے عام آدمی سے لے کے ہر شہری کو ریلیف ملے اور اس کے مفادات کا تحفظ ہو. یہ ہے, لیکن یہ آنے کے بعد ہوتا یہی ہے کہ پھر بدقسمتی سے یہ اپنے مینڈیٹ کو پھر اپنی مرضی کے مطابق اس منشور کو نکال لیتے ہیں جو ان کے پاکٹس میں ہوتا ہے. وہ منشور جس کا اعلان کیا ہوتا ہے, وہ منشور جو منشور دکھا کے انہوں نے ووٹ لیا ہوتا ہے, اس منشور پہ پھر یہ عمل نہیں کرتے, اور یہی ہمارا المیہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ہو جاتے ہیں جی اقتدار بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے, اختیار, وہ کیسے لیا جائے, اور اس کے اکارڈنگلی ہم اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اس وقت بھی جو موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ سب سے زیادہ توجہ اس کو گورننس پہ دینی چاہیے. گورننس پہ آئیں اور مہنگائی, سوشل ویلفیئر کے کام کریں, مہنگائی کو کنٹرول کریں اور عام آدمی کے مسائل حل کریں. لیکن موجودہ گورنمنٹ کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک نیریٹو ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل جس طریقے سے شریف فیملی ایک دوسرا نیریٹو لے کے چل رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک وزیر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر ترجمان آتے ہیں, پھر تیسری کیٹیگری کی آتی ہے, اور اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے. نیب کرے, ایف آئی اے کرے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں, عدالتیں کریں, آپ کا کام ہے گورننس اور مسائل حل کرنا. تو اس پہ آ جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. لغاری صاحب, جو اصل ایشوز ہیں جو میں نے آؤٹ لائن کیے ہیں, اور میرا خیال آپ ان سے ایگری کریں گے کہ اصل ایشوز یہی ہیں. اگر ہمیں مہنگائی پہ قابو پانا ہے تو بیسکلی ہمیں پاکستان کے ایکسچینج ریٹ پہ کنٹرول کرنا ہے. ایکسچینج ریٹ پہ کنٹرول تبھی ہوگا جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, کمپیٹیٹو ہوں گی, امپورٹس پہ ریلائنس جو ہے اس کی کم ہوگی. ایکسپورٹس تبھی کمپیٹیٹو ہوں گی جب پاکستان کی ورک فورس کی ٹیکنیکل سکلز, اس کی ایجوکیشن, اس کی ایبلٹی جو ہے ہیومن ریسورس کی بہتر ہوگی. وہ میں نے سارے ایشوز آپ کے سامنے آؤٹ لائن کیے. ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی, اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن, اگر آپ سارے لیڈروں کو دیکھیں, اکثریت
जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की है, और ख़ास करके इस वक्त हमारी जो की अपोजिशन लीडरशिप है, जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं और उस दूसरे बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने डिग्री तो कहीं से ले ली है और मोहतरमा मरियम नवाज ने भी कुछ ली भी है डिग्री वगैरह, लेकिन इन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, यानी इन्होंने कमाई कभी की ही नहीं है। इनको कभी इन्हें कभी ना इन्होंने बैंक में नौकरी की है, ना ये स्कूल में टीचरी की है, इन्होंने काम किया ही नहीं है। ये लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को, इन्होंने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया। ये इस तरह की सूरत हाल में पैदा हुआ, ये इस किस्म की लीडरशिप किस तरह से कभी कोई इशू का हल निकाल सकती? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास नर्सरियां नहीं हैं जहां से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। बेसिक होती थी एक ज़माने में, और वो भी शायद अच्छी थी या बुरी थी मुझे नहीं मालूम है, कि हमारी यूनियन होती थी, स्टूडेंट्स यूनियन होती थी, फिर वो आगे बढ़ते थे, उसमें से सियासत में लोग आते थे। हमारी ट्रेड यूनियन होती थी, उसमें से लोग निकलते थे, फिर आगे सियासत में आते थे। हमारी लोकल बॉडीज होती थी, उनमें से लोग निकलते थे, फिर आगे आते थे। यहाँ पर वो जागीरदारी के अंदर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर हो वो कबायली भी हो, गुलामाना भी हो और जागीरदाराना भी हो, और उसके अंदर हम इनकलाबी इक़दाम करें कि जनाब एक हाईली क्वालिफाइड बंदे जो स्किल रखते हों हम उनको पॉलिटिक्स में लाएं। देखें, इस एवोल्यूशन को तो चलने देना। मसला ये जो दरवाजे हमने बंद कर दिए उन दरवाजों को तो खोलें, लोगों को आने दें, सियासी अमल में शरीक होने दें। अच्छा, वक्त खत्म हो गया लगारी साहब।